السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام چھوٹا عمل بڑا ثواب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ہشام الہی دہیر۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج اس موضوع کے حوالے سے ہم نے جو پروگرام آپ کے سامنے رکھنا ہے اس کی ابتدا میں اس حدیث سے کرنا چاہتا ہوں کہ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ۔ جو اللہ کے لیے کسی شے کو چھوڑتا ہے، اللہ رب العزت اس کے بدلے جو چیز عنایت کرتے ہیں وہ شے چھوڑنے سے بہت بڑی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم نے اللہ کے لیے اگر کسی بھی بات کو، بری عادت کو، شے کو، پیسے کو، کسی بھی چیز کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ جو چیز بدلے میں عنایت کریں گے وہ اس چیز سے لازماً یقیناً بڑی ہوگی، اور یہی انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العزت کی ہم نے قدر نہیں کی۔ اللہ رب العزت کی اگر انسان صحیح معنوں میں قدر کر لے، یا اللہ رب العزت کی قوت و طاقت و توحید کا انسان کو صحیح معنوں میں ادراک ہو جائے تو انسان تو ساری زندگی اپنا سر سجدے سے بھی نہ اٹھائے۔ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، حضرت موسیٰ کو کہا کہ اللہ رب العزت کی نیند اور اونگ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو دو چیزیں پکڑائی گئی اور کہا موسیٰ ان کو لے کے کھڑا ہو جا۔ حضرت موسیٰ بالآخر انسان تھے، تھک گئے، ان کا ہاتھ کانپا، اونگ آئی، ہاتھ سے دو بوتلیں، دو برتن سمجھ لیں گر گئے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ میری مثال یہ ہے، اگر مجھے اونگ آ جائے، نیند آنا تو دور کی بات ہے، تو زمین کا سارا سسٹم تہس نہس ہو جائے۔ یعنی اللہ رب العزت کی ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کی بھی نظر عنایت اور نظر کرم اور توجہ اس کائنات سے ہٹ جائے تو یہ کائنات پوری کی پوری تباہ و برباد ہو جائے۔ انسان میں جتنی بھی خوبیاں ہوتی ہیں نا، جتنی بھی خصوصیات ہوتی ہیں، یہ ساری اللہ رب العزت کی نظر کرم ہے، اللہ رب العزت کی عنایت ہے۔ زمین کے اندر کوئی پتہ ایسا نہیں جو گرے اللہ کو علم نہ ہو، اور انسان یہ سمجھتا ہے معاذ اللہ، اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ دنیا بنائی اور اب اللہ رب العزت کا کوئی کردار دنیا میں باقی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایک لمحے کے لیے بھی اس دنیا سے، اپنی مخلوق، کسی بھی مخلوق سے غافل نہیں ہے، حتیٰ کہ سیاہ رات کے اندر سیاہ پتھر کے اوپر کالی چونٹی کے قدموں کو سنتا بھی ہے اور اس کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت ہے جس کا ہمیں صحیح معنوں میں ادراک اور شعور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایسے صانع بھی نہیں ہے کہ جو چیزوں کو ارینج کریں۔ میں اور آپ کسی چیز کو تخلیق کرنا اور موجودات میں سے جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان کو ترتیب دیتے ہیں۔ مثال دے رہا، ایک مستری ہے، وہ اینٹوں کو، سیمنٹ کو جوڑتا ہے، وہ ہر چیز موجودات میں سے ارینج کرتا ہے۔ اللہ رب العزت وہ ہے جو عدم سے وجود بخشتا ہے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ عدم سے وجود بخشنے والا رب ہے، کن فیکون، یعنی جو مٹیریل جس سے اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے وہ مٹیریل بھی اللہ پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ انسان جو تخلیق کرتا ہے مٹیریل موجود ہوتا ہے۔ تو اس اللہ کی خاطر میں نے اور آپ نے آج یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ کے لیے اگر ہم کوئی چیز چھوڑیں گے، ایک تو اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن اس دنیا کے اندر بھی، اس دنیا کے اندر بھی، اس دنیا میں اجر و ثواب، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دیتا ہے، اور یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ حضرت سلیمان کا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے، مشہور واقعہ ہے۔ حضرت سلیمان کے پاس 20,000 گھوڑے تھے۔ 20,000 گھوڑے کس لیے رکھے ہوئے تھے؟ کوئی شوق کے لیے، کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے، کوئی وڈیروں کے طرز کے اوپر، کوئی ریس کورس پاک یا گیم چلانے کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ کس کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ جہاد کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت کا نبی ہے، جہاد کے لیے 20,000 گھوڑے پالنے میں ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں جہاد کے لیے۔ ظاہر ہے کوئی چیز اگر رکھے انسان، اس کی خدمت کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، تو اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ لیکن ہوا کیا، محبت کے اندر ان گھوڑوں کو پیار کرتے کرتے، ان کو چارہ کھلاتے کھلاتے آپ تحیر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عصر کا وقت گزر جاتا ہے، باہر نکلتے ہیں، اوہو عصر کی نماز قضا ہو گئی، دل کو چوٹ لگی۔ حالانکہ گھوڑے جہاد کے ہیں کہ ان گھوڑوں نے، یہ دیکھیں، مال اور جان اور اولاد اور پھل اور کھیتیاں انسان کے لیے کئی مرتبہ کیسے فتنہ ہوتا ہے، یہ ابھی جہاد کے گھوڑے ہیں۔ اور اگر انسان ویسے مال و دولت کے اندر پریشان ہو جائے، آپ بتائیں نمازوں کی تخیر کی جو بہت بڑی وجہ عصر حاضر میں ہوتی ہے، کیا مال و دولت نہیں ہوتی؟ گاہک آ گیا ہے، گاہک آ گیا ہے، دکان
چھوڑ کر نہیں جا رہا حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح. اللہ کہہ رہا ہے میرے دربار میں آ. اس کے دربار میں گاہک کھڑا ہو گیا ہے, یہ گاہک کو اٹینڈ کر رہا ہے, اللہ کو اٹینڈ نہیں کرتا. یہاں پہ حضرت سلیمان کا طرز عمل کیا ہے؟ دل کو چوٹ لگی کہ یہ ان گھوڑوں کے اندر میں اتنا مشغول کیسے ہو گیا. عصر کی نماز قضا ہو گئی, انہوں نے اللہ کے راستے کے اندر ان گھوڑوں کو ذبح کرنا شروع کیا. 20 کے 20,000 گھوڑے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیے. تو کیا ہوا؟ یہ سواری حضرت سلیمان سے چھین لی گئی. اپنے ایک عصر کی نماز کو ترک کرنے کی وجہ سے حضرت سلیمان نے اتنا بڑا قدم اٹھایا, اتنا بڑا فیصلہ لے لیا. کیا اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ اور قدم ضائع کر دیا؟ نہیں نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے, جو کوئی اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے, اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے, اللہ اس سے بہتر بدلہ عنایت کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے کہا تو نے میرے لیے, میری نماز کے لیے, میری بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے اتنی چاہت اور محبت کا اظہار کیا, تو نے 20 کے 20,000 اپنے گھوڑوں کو, اپنی سواری کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دیا, تو آج کے بعد پھر تجھے گھوڑوں کی حاجت نہیں رہی. آج کے بعد تیری سواری ہوا ہوا کرے گی, جو جہاں تو کہے گا تجھے اٹھا کے لے جائے گی. بتائیے, اللہ کے لیے اگر گھوڑوں کو قربان کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا سواری چھین لی ہے؟ ہرگز نہیں, اس سے بہتر سواری عنایت کر دی ہے. اسی طرح حضرت یوشع بن نون کا وہ مشہور واقعہ ہے. اللہ کی خاطر جب بھی کوئی بندہ کام کرتا ہے نا, اللہ رب العزت ایسے محیر العقول طریقے سے, قرآن پاک میں بے شمار آیت ہیں, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, انسان گمان بھی نہیں کرتا. جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے اس کو کہاں سے رزق آ رہا ہے انسان کو پتہ ہی نہیں. اور انسان کا اگر توکل ایسا ہو جائے جیسا پرندوں کا توکل ہے, اللہ تعالیٰ ایسے ہی رزق دے. پرندے گھر سے نکلتے ہیں, کوئی پرندہ خالی پیٹ واپس آتا ہے. کون سے جانور ہیں جو اپنا رزق ساتھ اٹھا کے پھرتے ہیں؟ یہ واحد انسان بے وقوف ہے جو ایک وادی بھی سونے کی کما لے تو دوسری وادی کی خواہش کرنا شروع کر دیتا ہے. حضرت یوشع بن نون ہے, جہاد کے میدان میں کھڑے ہیں, اگلے دن ہفتے کا دن ہے, ان کو پتہ ہے اگر آج سورج ڈوب گیا, ان کے ہاں مقدس دن سے ہفتے کے دن کی چھٹی ہوتی ہے, ان کے زبان سے اللہ کے لیے جہاد پہ نکلے ہیں نا, کیا الفاظ نکلے؟ کہا ہے سورج تو بھی اللہ کی طرف سے مامور ہے, میں بھی اللہ کا پابند ہوں, مجھے بھی اللہ نے حکم دیا ہے. میں اگر تو اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے تو میں تجھے کہتا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے رک جا تاکہ میں اچھی طرح قلعہ فتح کر لوں. ایسا نہ ہو کہ کل کا دن ہفتے کا آ جائے, وہ دوبارہ قلعے کی تعمیرات کر لیں اور قلعے کے آگے اینٹیں کھڑی کر دیں اور ان کا قلعہ دوبارہ مضبوط ہو جائے. تو رک جا. اور یہ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورج کسی کے لیے نہیں رکا. یہ عقیدہ بھی درست کر لیجئے, سوائے یوشع بن نون کے لیے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں معاذ اللہ کہ حضرت علی نے نماز قضا کی تو سورج کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ واپس پلٹایا. ساری من گڑت روایات ہیں. ہاں, نبی کریم کی جو صحیح سند سے روایت ثابت ہے وہ حضرت یوشع بن نون کی ثابت ہے. نبی کریم نے کہا سورج کسی کے لیے نہیں رکا سوائے یوشع بن نون نے, کہ ان کے منہ سے یہ دعا نکلی تھی کہ تو بھی مامور ہے, میں بھی مامور ہوں, اور تو اگر تھوڑی دیر کے لیے نہیں رکے گا یہ قلعہ فتح نہیں ہوگا. اور پھر سورج نے حضرت یوشع بن نون کی دعا سمجھ لیجئے یا ان کی نیت کی وجہ سے سورج رک گیا. حضرت یوشع بن نون نے پھر اچھی طرح قتال کیا, قلعے کو فتح کیا. تو میرے بھائیوں, حقیقت بات یہ ہے کہ میں اور آپ, چھوٹا عمل بڑا ثواب, اللہ کے لیے جب کوئی بندہ آپ کو کہے نا اتق اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ اور یہ کام مت کرو, تو ایک مرتبہ سوچئے ضرور, اگر میں یہ کام اللہ کے لیے چھوڑوں گا تو آخرت میں بھی اللہ اس کا بہتر بدلہ دے گا اور دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت اس کا بہتر بدلہ دے گا. معزز سامعین گرامی قدر, یہاں پہ لیتے ہیں ہم چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ویلکم بیک, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. معزز سامعین گرامی قدر, آج جو موضوع ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز اسے عنایت کر دیتے ہیں. حضرت ام سلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی تھی کہ جو بندہ کسی بھی مصیبت کے اندر یا کسی چیز کے کھو جانے کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ یہ دعا ملا لیتا ہے, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, کہ اللہ رب العزت ہر چیز نے تیری ہی طرف لوٹ جانا ہے. بے شک ہر چیز اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ جانے والی ہے. اے اللہ,
مجھے اس مصیبت کا اجر دے اور اس سے بہتر بدلہ مجھے عنایت فرما دے۔ اب حضرت ام سلمہ خود بیان کرتی ہیں، مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا ابو سلمہ شہید ہو گئے، ابو سلمہ سا مجاہد کون ہو سکتا ہے، ابو سلمہ سا خامند کون ہو سکتا ہے، ابو سلمہ سا عبادت گزار کون ہو سکتا ہے۔ حضرت ام سلمہ اپنے خامند کے بارے میں تعریف کے الفاظ کہہ رہی ہیں، اور کہہ رہی ہیں کہ مجھے یقین اور اعتماد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کان میں پڑی ہوئی تھی، لیکن میرا گمان یہ تھا کہ یہ جو اس سے بہتر بدلہ ہوگا یہ قیامت کے دن ملتا ہے۔ یا اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، پہلی بات اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا میں نے اور آپ نے بھی جتنی مرضی قیمتی متاع انسان سے چھن جائے، انسان کو چاہیے کیا کہ انا للہ ہی، ہے ہی اللہ کی، ہے ہی اللہ کی، دی بھی اللہ نے تھی۔ انسان کے اندر جتنی بھی خوبیاں ہیں نا، جب انسان کا یہ عقیدہ ہو جائے نا یہ خوبیاں بھی اللہ کی عنایت کردہ ہے، تو انسان بہت بڑے وسوسے اور شیطان کے وہم سے بچ جاتا ہے۔ کیا وہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے حدیث کا مطالعہ کیا ہوگا، قرآن پاک کی آیات کے اوپر آپ کی توجہ ہوگی، ابلیس نے بھی کہہ دیا انا خیر منہ، اس کو وسوسہ آ گیا، اس نے بھی کہہ دیا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے کمایا۔ اگر عقل شعور ہوتا کہ ہاتھ بھی تو اللہ نے دیے ہے تو گمراہ نہ ہوتے یہ لوگ۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے چیزوں کی جو حقیقت ہے، اصلیت ہے، تخلیق ہے، وہ اللہ کی طرف لٹا دینی چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہے بھی اللہ کی اور لوٹ کے بھی اللہ کے پاس ہی جانی ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، اللہ ہی کے پاس ہے زمین و آسمان کی میراث۔ کیا مطلب؟ اس زمین کے اندر جتنا سونا، جتنا لوہا، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، انسان جتنا مرضی اس کو یوز کر لے، ایک وقت آ جانا یہ سارا اسی دنیا میں رہ جانا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ساری زمین اور آسمان کی میراث باقی تو اللہ کے لیے رہ جانی۔ تو یہ عقیدہ بھی بنا لیجیے۔ حضرت ام سلمہ خود بیان کرتی ہیں کہ ابو سلمہ دنیا سے چلے گئے، یہ حدیث میرے کان میں پڑی ہوئی تھی، اور میں اس کے اوپر حدیث کے یقین کے اوپر پڑھنا شروع ہوگی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور اس کا بہتر نعم البدل دے۔ کہا مراد یہ تھی کہ اس حدیث کے اندر شاید صبر آ جائے، اور صبر بھی کرنا چاہیے جب انسان سے کوئی چیز چھن جائے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کئی مرتبہ انسان سے اس کا بیٹا چھین لیتا ہے، اس وقت انسان کے منہ سے الحمدللہ نکل جائے نا کہ اللہ تیرا ہر حال میں شکر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ اس کے لیے ایک بیت الحمد تعمیر کر دیتے ہیں۔ اسی لیے متعدد حدیث ہے، ضمنی طور پہ بات آئی ہے، ایک بیٹا، دو بیٹے، تین، یہ سارے کے سارے کل قیامت کے دن انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بن جائیں گے، کھینچ کے جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ دنیا میں ماں باپ کی شفقت نعمت نہیں ملی، آج ہم اپنے ماں باپ کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ تو حضرت ام سلمہ اس حدیث کا ورد کرتی جا رہی ہیں، کہتی ہیں ابھی عدت نہیں گزری، قاصد پیغام لے کے آیا۔ کیا پیغام لے کے آیا؟ سبحان اللہ، یہ ہے جب اللہ کے لیے کوئی کام کیا جائے تو پیغام یہ آیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنا رشتہ پیش کرتے ہیں، کیا آپ ان سے نکاح کریں گی؟ آپ بتائیے، یقین مانیے ابو سلمہ سے بہتر اس وقت اگر کوئی ہو سکتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے تھے۔ اللہ نے دنیا میں ہی دکھا دیا، جو کوئی اللہ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس سے بہتر نتیجہ دے دیتے ہیں، اس دنیا کے اندر بھی دے دیتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی دے دیں گے۔ آگے چلیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بندے کو کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تیری کیا نیکیاں، وہ اپنی نیکیاں یاد کرنا شروع کر دے گا، یاد کر رہا، اس کو کوئی اپنی خاص نیکی یاد نہیں آئے گی، سمجھ جائے گا اب تو خاتمہ اچھا نہیں ہونے والا، اب تو میں آگ میں جانے والا ہوں۔ کہے گا اللہ، اور فرشتوں کے سامنے خطاب کر کے کہے گا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مجھے کوئی نیکی یاد نہیں آ رہی، ہاں اتنی سی ایک بات یاد آ رہی ہے، اگر آپ اس کو نیکی سمجھتے ہیں کہ میں قرض داروں کو مہلت دے دیا کرتا، جو مجھ سے قرضہ لیتے تھے اگر وہ بے کس ہوتے تھے، مجبور ہوتے تھے، مفلس ہوتے تھے، میں ان کو مہلت دے دیا کرتا تھا، کس چیز کی؟ کہ تم نے قرضہ ابھی ادا نہیں کرنا تو بعد میں کر دو۔ فرشتے کہیں گے یہ جو تو نے نیکی بیان کی ہے یہ بہت عظیم ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب وہ نیکی پیش ہوگی تو اللہ رب العزت کہیں گے کہ جو میری مخلوق کو، میرے بندوں کو مہلت دیتا تھا، آج میں رب اس کو مہلت دے کے جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ صرف چھوٹا عمل بڑا ثواب، صرف کس چیز کے اوپر؟
قرض داروں کو سہولت دینے کے اوپر. اور اسی لیے اما عائشہ کہتی تھی میں انفاق بھی کرتی ہوں لیکن قرض دینا پسند کرتی ہوں, اور کئی صحابہ اس کے اوپر عمل پیرا تھی. یاد رکھیے جو 2 مرتبہ کسی بندے کو قرض دے نا, یہ حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو بندہ 1 مرتبہ 1 لاکھ روپیہ دیتا ہے, اللہ کی مرضی اس کو 700 سے ملٹیپلائی دی, وہ تو اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی گئی. لیکن جو بندہ قرضہ دیتا ہے نا, اس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہر روز اس کے نامہ اعمال کے اندر 1 لاکھ روپیہ لکھا جاتا ہے جب تک مقروض واپس نہ کر دے. اور جس نے 2 مرتبہ کسی ایک انسان کو قرضہ دے دیا, 1 لاکھ روپیہ اپنا واپس بھی لے لیا, صرف قرضہ دیا ہوا ہے, صرف قرضہ دیا ہوا ہے, 1 لاکھ واپس بھی لے لیا پھر دے دیا, تو پورے کے پورے انفاق کا ثواب مل گیا. حالانکہ انفاق کیا نہیں, اپنا پیسہ واپس لے چکا. تو دیکھیے کتنا چھوٹا عمل ہے اور اجر کے اندر کتنا ہی بڑا ہے. آگے چلیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ دیکھے, جب انسان اللہ کے لیے کوئی چیز کرتا ہے یا اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے تو اس کا نعم البدل اللہ اس دنیا میں بھی دکھا دیتے ہیں. جریج کا واقعہ آپ کے سامنے ہوگا کہ جریج وہ ہے جس کے بارے میں آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا کہ ایک بچہ جو بولا, ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے. جریج کے ساتھ ایک خوبصورت عورت نے اس کو برائی کی دعوت دی, تو انہوں نے وہ برائی نہیں کی. صرف اس عورت سے برائی نہ کرنے کے عوض میں اللہ رب العزت نے ایسی کرامت عنایت کی کہ آج بھی ان کا نام حدیث کے اندر, اسلام کی کتب کے اندر زندہ ہے. پورا واقعہ مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عورت آئی, برائی کی دعوت دی, جریج نے قبول نہ کی, تو عورت کے دل کو چوٹ لگی کہ میں اتنی حسینہ ہوں, اتنی خوبصورت ہوں, آج تک لوگ مجھے چاہتے ہیں اور میں جریج کے پاس گئی ہوں, اس نے میرے ساتھ برائی کا ارتکاب نہیں کیا. کیا کیا؟ ایک کسان کے ساتھ, ایک چرواہے کے ساتھ منہ کالا کر لیا. اور جب بچہ جنا, بچہ اٹھا کے لے آئی بستی میں, لوگوں نے کہا کس کا بچہ اٹھا کے لے آئی؟ یہ کہا جریج کا, اس ولی اللہ کا. لوگوں نے جریج کو مارا بھی, پیٹا بھی, اس کا عبادت خانہ بھی گرا دیا. جریج نے کہا مجھے بتائیے تو صحیح, میرا جرم کیا ہے, میرا قصور کیا ہے, میں نے غلطی کیا کر لی ہے, مجھے یہ بتائیے تو صحیح. تو لوگوں نے کہا یہ تیرا بچہ ہے. کہا بچے کو لے کے تو آئیے. اللہ کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے یہ جریج اللہ کی وجہ سے, دیکھیے برائی کو چھوڑا, اللہ نے ایسی کرامت دکھائی کہ رہتی دنیا تک نام زندہ ہو گیا. اس بچے کو جو پیدا ہوا ہے, مخاطب ہو کے کہتے ہیں بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ وہ بچہ بھی 1 دن کا ہے, تازہ پیدا ہوا, کہا میں فلاں چرواہے کا بیٹا ہوں. سبحان اللہ. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جو بچے بولے ہیں ان میں سے ایک جریج کے واقعے کا بچہ بھی ہے. حضرت عیسیٰ کا بولنا مشہور ہے, اس عورت کا واقعہ بھی مشہور ہے. لیکن ہمارا جو موضوع یہ ہے کہ اللہ کے لیے برائی کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے صاحب کرامت دنیا کے سامنے ظاہر کر دیا. یہی واقعہ حضرت یوسف کا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. حضرت یوسف, سارا لمبا چوڑا واقعہ حضرت یوسف کے واقعے کی تفصیلات پتہ ہیں, لیکن جو ہمارے موضوع سے مطابقت رکھتا ہے وہ کیا ہے کہ حضرت یوسف جس محل کے اندر رہتے تھے, ایک ایک کونا جانتے تھے, ایک ایک دروازہ, ایک ایک رستہ, ایک ایک ساری راہداریوں کا پتہ تھا. عورت دروازے پہ دروازہ بند کرتی جا رہی ہے اور بالآخر برائی کی دعوت دیتی ہے. حضرت یوسف اس وقت ان کو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اس عورت کو کہتے ہیں میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں, میں اللہ رب العزت کا خوف کھاتا ہوں. اور یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ کل قیامت کے دن عرش عظیم کا جو 7 لوگ سایہ پائیں گے ان میں سے ایک وہ ہوگا جس کو کوئی صاحب نسب حسب اور خوبصورت عورت برائی کی دعوت دے اور وہ کہ میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں. حضرت یوسف نے یہی الفاظ کے کہ میں اللہ رب العزت کی خوف کرتا ہوں, میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں. بظاہر لوگ کہیں گے کہ اس واقعے کے بعد ان کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا یا وہ حضرت یوسف کے اوپر بہت بڑی آزمائش آئی, لیکن حقیقت بات کیا ہے؟ حقیقت بات یہ ہے کہ جب حضرت یوسف اللہ کے خوف کی وجہ سے اس عورت کی برائی کی دعوت چھوڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو تخت مصر پہ ہی بٹھا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بادشاہت ہی عنایت کر دیتا ہے. معزز سامعین گرامی قدر, آپ خود اندازہ لگائیے, آپ خود سوچئے کہ جب بندہ اللہ کے لیے کوئی بھی کام چھوڑتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے, اس کے دونوں پہلو آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. ایک, اللہ کے لیے برائی کا کوئی کام چھوڑ دیا, دوسرا اللہ کے لیے نیکی کا کوئی کام اختیار کیا.
دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ جو بدلہ دیتا ہے وہ اس دنیا میں بھی بڑا ہوتا ہے اور کل قیامت کے دن بھی بہت بڑا ہوتا ہے۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج آپ سے لیتے ہیں یہاں پہ اجازت، اور انشاءاللہ کل اسی موضوع کے ساتھ کچھ نئے واقعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔